بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حاضرین اور حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا۔ ہم اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق انشاءاللہ مختصر دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پہ پیش کر سکیں۔ ان کی پوری قوم اور نیک افراد فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوں، لیکن وہ تمام انبیاء اور رسل کسی خاص علاقے، قوم، قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تمام عالم کے لیے دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں۔ اس لیے ایک مسلمان، بہترین مسلمان تبھی بن سکتا ہے جب اس کی زندگی میں قرآن ہو، اور قرآن اس کی زندگی میں کیسے ہوگا؟ اس کی ایک آسان سی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے سامنے ہو، اور پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز دیکھیے کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں مختلف حالات اور کیفیات آئیں۔ چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تو اس 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام حالات اور وہ تمام کیفیات کا گزر ہوا جن سے قیامت تک کسی انسان کا سامنا ہو سکتا ہے، تاکہ آج 1450 سال سے زائد عرصہ گزرا، آج کا مسلمان اگر کسی حالت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا نمونہ اور اس کا ایک سیمپل موجود ہے۔ فتح ہو یا شکست ہو، غربت ہو یا امیری ہو، خوشی اور مسرت ہو یا غم و اندوہ کے حالات ہوں، غلبہ ہو یا پھر مغلوبیت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، تجارت ہو یا مزدوری ہو، شادی ہو یا غمی ہو، وہ کون سی ایسی حالت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ آئی ہو؟
آپ علیہ السلام باپ بھی بنے، شوہر بھی بنے، آپ نے رشتہ داریاں بھی کی، تعلقات بھی قائم کیے، اور بحالت مجبوری تعلقات جب توڑے گئے تو آپ نے ایسا وقت بھی گزارا، آپ نے معاہدے بھی کیے، آپ کو دھوکہ بھی دیا گیا، آپ کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگائے گئے، آپ کو نفاق کے موذی مرض کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہیں پہ آپ کو ایسے وفادار دوست بھی ملے جنہوں نے مہر و وفا کی بے نظیر تاریخ رقم کی ہے۔ انبیاء اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آتے ہیں وہ محض خشک الفاظ کے سانچوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو صرف کچھ فرائض، واجبات، کچھ اوامر اور نواہی کی ایک فہرست دی جائے، نہیں، بلکہ اللہ ان کو کتاب و شریعت کے الفاظ کے ساتھ اس کی روح اور مزاج، کیفیات و احساسات اور پوری ایک بھرپور جذبات کی آئینہ دار زندگی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کا ایک عملی نمونہ بھی پیغمبر کی خود اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس پیغمبر کی زندگی اس کتاب اور اس دین و شریعت کی اتنی صاف اور مفصل تشریح کرتی ہے کہ شریعت کا ہر پہلو نکھر کر کھل کر امت کے سامنے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اللہ کے دین اور اس کے پیغام کے مبلغ بھی ہیں، اور انسانوں کے لیے کامل اور حسین ترین نمونہ بھی ہیں۔ آپ کی ذات، اپنے اخلاق و صفات، مزاج و کردار، عادات و معاملات، تمناؤں اور جذبات، ہر چیز میں عملی نمونہ ہے۔ شریعت کا پہلو اگر عقائد کے اعتبار سے ہو یا عبادات کے قبیل سے ہو یا معاشرت کے قبیل سے ہو یا اخلاق ہوں یا معاملات ہوں یا عقوبات اور سزائیں ہوں، اسلامی نظم ہو، سیاست ہو، اخلاقیات ہوں، ان تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، رہنمائیاں موجود ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مجھ جیسا سخت دل آدمی بھی جس پر کوئی بات اثر نہ کرتی ہو، وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے یا سنے، دل و دماغ کے دریچے کھول کے سنے، عمل کی نیت سے سنے، تو میں بڑے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے سخت دل کو بھی نرم فرمائیں گے۔ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک اس کا ایک عمل ہوتا ہے، قرآن بھی ہمارے سامنے ہو، اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمارے سامنے ہو۔ ہم سیرت سے بہت دور چلے گئے، بس کچھ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو بیان کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد، ان کی قربانیوں کو بیان کیا، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک سیرت سے تعلق ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت تک یہ آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، دور ہے۔
پھر آپ علیہ السلام کی نبوت سے لے کر ہجرت تک مکہ مکرمہ کے 13 سالہ یہ دوسرا مرحلہ اور دوسرا دور ہے. اور پھر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد سے لے کر 10 سال مدینہ منورہ میں جو گزرے، یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا بھرپور دور ہے. تو انشاءاللہ ہم بڑے ہی آسان انداز میں پہلی دفعہ ہم مختصر کورس کریں گے اس کا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں ایک سیرت کا ڈھانچہ معلوم ہو جائے اور یہ تینوں ادوار ہمیں بنیادی طور پہ سمجھ آ جائیں. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر دوبارہ جب ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے تو وہ تفصیل اور جزیات کے ساتھ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا اور آخرت کی خوشیاں، عزتیں اور راحتیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.